السلام علیکم۔ کل ہم نے سیکھا تھا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور میں کہ پریونشن ہے کیا۔ اس میں ہم نے کچھ مثالوں کے ذریعے سے سیکھنے کی کوشش کی کہ پریونشن کا کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں کلیئر ہو سکے۔ جیسے ہم نے سیلاب کی مثال لی تھی، تو ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم ایسے اقدامات کریں بیماری آنے سے پہلے کہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں۔ یہ صرف اور صرف اس چیز کا مقصد انسان کو بیماریوں سے بچانا ہے، خود کو بیماریوں سے بچانا ہے۔ انسان جتنی دیر بھی زندہ رہے، تندرست رہے، اس کا یہ مقصد ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے آباء و اجداد وہ ہر 3 ماہ کے بعد سننے میں آتا ہے یا 6 ماہ کے بعد جلاب لیا کرتے تھے، جس سے کیا ہوتا تھا کہ پیٹ کے اندر ہی جو مطلب گندگی جمع ہوئی ہوتی تھی وہ پیٹ کے اندر سے ہی باہر نکل جائے، وہ خون میں جذب نہ ہو، خون گاڑھا نہ ہو۔ جب خون گاڑھا ہو جائے گا تو انسان کو بلڈ پریشر، شوگر، ہارٹ اٹیک، فالج، برین ہیمرج، لکوا، نس پھٹ جانا، اس طرح کے مسائل شروع ہوتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا مقصد بیسیکلی یہ ہوتا تھا جلاب لینے کا یا حجامہ کرنے کا کہ نبی پاک کے دور میں صحابہ کرام سننے میں آتا ہے کہ وہ ایڑیوں اور پنڈلیوں میں کٹ لگاتے تھے، جس کو حجامہ کہا جاتا ہے، جس سے گندا خون جو ہے وہ باہر نکل جاتا تھا، کیونکہ جو گندا خون ہوتا ہے وہ وزنی ہوتا ہے اور اس کا گندگی کا بہاؤ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پاؤں میں سویلنگ رہتی ہے، اکثر پاؤں خراب ہو جاتے ہیں، پاؤں میں وہ سکن خراب ہو جاتی ہے۔ وہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ پاؤں میں گندگی زیادہ جمع ہو جاتی ہے، خون کی گندگی پاؤں کی طرف چلی جاتی ہے۔ تو وہ پاؤں میں کاٹ لگاتے تھے، ایڑیوں میں کاٹ لگاتے تھے، پنڈلیوں میں، جس سے گندا خون باہر نکل جاتا تھا۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ پھر وہ جو خوراک کھاتے تھے تو ان کو پہلے سے بہتر جو ہے نا ان کو خوراک لگتی تھی، زیادہ طاقت ملتی تھی ان کو۔ وہ بھی ایک پریونشن ہی کا طریقہ کار تھا۔ اسی ہی پریونشن کو آج ہم لوگوں میں جو لوگ بھول گئے ہیں، فطرت کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، ہم دوبارہ سے لوگوں کو فطرت پہ لانا چاہ رہے ہیں۔ تو ہم نے کل پہلا پیج سیکھا تھا۔ پہلے پیج میں اس نے بتایا کہ دنیا میں صحت کے لحاظ سے لوگ 3 طرح کی کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیے جاتے ہیں، جیسے 5% صحت مند ہے، 80% نیم بیمار ہیں، 15% بیمار ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے الگ الگ سب کی کیٹیگریز میں ان کی نکات بھی بتائے تھے کہ صحت مند میں کیا ہوتا ہے، ان کی صحت کیسی ہوتی ہے، 5% لوگوں کی، اور 15% کی کیسی ہوتی ہے، اور 80% کی کیسی ہوتی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو بتا رہے ہیں، اس کا مین مقصد، مین پرپز یہ ہے کہ لوگوں کو پرہیز کی طرف لایا جائے۔ اس میں وہ بتا رہا ہے کہ پیج نمبر 2 پہ ہم آ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ کچھ مین فیکٹر ہیں، کچھ ایسی وجوہات ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ان سے ہمیں صحت مند ہونے کی بجائے ہمیں بیماریاں لگ رہی ہیں۔ جیسے وہ کہتا ہے سب سے پہلے پولیوشن، گندگی۔ اس میں پولیوشن ہوائی بھی ہے، پانی کی بھی ہے، زمینی بھی ہے۔ ہوا بھی ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، پانی بھی ضروری ہے، زمین بھی ضروری ہے، لیکن وہ گندی ہو چکی ہے، ہمیں صحت مند کرنے کی بجائے بیمار کر رہی ہے۔ اس کے آگے وہ کہتا ہے دوسری چیز ہے وراثت، ہیریڈیٹی۔ اس کے بعد کہتا ہے سٹریس، جو ہم پریشانی لیتے ہیں زیادہ۔ اس کے بعد کہتا ہے خوراک، یعنی جنک فوڈ، جس میں فاسٹ فوڈ جو آتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کی وہ آگے نا الگ الگ ڈیٹیل دیتا ہے۔ جیسے وہ کہہ رہا ہے ہیلتھ ایفیکٹس پولیوشن، گندگی کے یا آلودگی کے ہماری صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے کہتا ہے ایئر پولیوشن، ہوا کی گندگی۔ اب ہوا کی گندگی میں کچھ ایسی گیسز ہیں، جیسے کہ بتا رہا ہے، اس نے ایک چھوٹی سی پکچر میں دکھایا ہوا ہے، بڑی بڑی جو ہے بلڈنگز بنی ہوئی ہیں، فیکٹریاں بنی ہوئی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں۔ ان سب بلڈنگز میں جو مشینری استعمال ہو رہی ہے، فیکٹریوں میں جو مشینری استعمال ہو رہی ہے کام کرنے کے لیے یا سہولتوں کے لیے، یا یہ جو مشینری گاڑیوں میں استعمال ہو رہی ہے، ان کا دھواں، پیٹرول، جو ان کا آئل وغیرہ ہے، ان سے جو آلودگی پیدا ہو رہی ہے وہ ہوا کو گندا کر رہی ہے۔
اس سے ہوائی آلودگی پیدا ہو رہی ہے، جس سے انسان مختلف قسم کے مسائل میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے جی کہ ان کی گندگی سب سے پہلے سے انداز کر رہی ہے نرو ڈیمیج، یعنی دماغ کو ڈیمیج کرتی ہے۔ اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں جیسے لیڈ، سیسا، یہ کچھ چیزوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے جیسے استعمال ہوتا ہے ویسے ویسے یہ ہوا میں اڑتا چلا جاتا ہے، اس کے ذرات ہوا میں شامل ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد کاربن مونو آکسائڈ ہے، یہ آگ وغیرہ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے پارٹیکولر میٹر، گرد و غبار، اس کے بعد اوزون، اس کے بعد سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹرک آکسائڈ، یہ چیزیں کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے پہلے ہمارے دماغ پہ حملہ کرتی ہے، جس سے انسان کو فٹیگ کا پرابلم ہوتا ہے، یعنی انسان ہر ٹائم تھکا 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 تھکا، کیونکہ دماغ کا تعلق ڈائریکٹلی انسان کی پوری باڈی کے ساتھ ہے۔ جب دماغ تھکا ہوگا تو پوری باڈی ظاہر سی بات تھکی ہوگی، تو انسان تھکاوٹ میں رہتا ہے۔ اس کے بعد یہ جو گرد و غبار اور اوزون گیس، یہ اس سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ریسپائریٹری النیس، یہ نا ساتھ ساتھ اس نے ایرو لگا کے وہ بتا رہا ہے کہ کس کا جو نقصان ہے کس پہ ہو رہا ہے، کس کے اثرات کس پہ ہو رہے ہیں، ایرو لگائے ہوئے ہیں اس نے۔ وہ بتا رہا ہے کہ ان گندگی کے اثرات، گرد و غبار اور اوزون گیس کے اثرات جو ہیں یہ ہمارے ریسپائریٹری النیس، اس میں پھیپھڑوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں یہ سلفر ڈائی آکسائڈ اور نائٹرک آکسائڈ جو ہے اس میں ہمارے کارڈیو ویسکولر النس، یعنی دل کی شریانوں کے، ایک ہے کارڈیو ایک ہے کارڈیو ویسکولر، کارڈیو دل کو کہتے ہیں اور کارڈیو ویسکولر دل کی شریانوں کو کہتے ہیں۔ دل کی آج کل لوگ زیادہ تر دل کی شریانوں کے مسائل میں گرے ہوئے ہیں، ان کو زیادہ تر مسائل دل کی شریانوں کے ہیں۔ دل کے مسائل کم ہوتے ہیں، دل کی شریانوں کے مسائل زیادہ ہوتے ہیں، جس سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے انسان کو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وولٹائل آرگینک کمپاؤنڈ، غیر نامیاتی مرکبات، یعنی کمزور نامیاتی مرکبات جو ہوا میں شامل ہو جاتے ہیں، جیسے مٹی کا تیل، دھواں پراٹھوں کا، ایئر فریشنر ہو گئی، اس کے بعد پیٹرول ہو گیا، یہ جو چیزیں ہوا میں شامل ہو جاتی ہیں، اس سے کہہ رہا ہے کہ کینسر رسک ہے، کینسر ہونے کا خطرہ ہے۔ نوزیا یعنی متلی آنا، سکن اریٹیشن، سکن کی خرابی، اس طرح کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں واٹر پولیوشن، پانی کی گندگی۔ اب پانی کی گندگی اس میں کہہ رہا ہے کہ جتنی بھی فیکٹریاں ہیں انہوں نے فیکٹریوں والوں نے ڈرل کر کے جو جتنا بھی فیکٹری کا گندا مواد ہے، گندا پانی ہے، اس کو ڈائریکٹلی نیچے اس میں بھیج دیا ہوا ہے، کیا نام ہے، نیچے پانی میں جو ہے نا انڈر گراؤنڈ بھیج دیا ہوا ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ جتنی بھی گندگی ہے وہ ساری پانی میں ڈائریکٹ جا رہی ہے، جس سے وہ لوگ دوبارہ سے پھر پانی کو اوپر کھینچتے ہیں موٹروں کے ذریعے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ساری گندگی پھر انسانی باڈی میں آتی ہے، جس سے وہ کہہ رہا ہے کہ مختلف قسم کے بیکٹیریا، پیراسائٹس، کیمیکلز، یہ سارے انسان کے اندر جا رہے ہیں پانی کے ذریعے، جس سے انسان کو یہ بھی دماغ پہ حملہ کر رہے ہیں، انسان کا دماغ تھکا تھکا رہتا ہے، جس سے ساری باڈی جو ہے فٹیگ کا شکار رہتی ہے۔ اس کے بعد کہہ رہا ہے دوسرا ایرو اس نے لگا کے بتایا ہوا ہے گیسٹرو انٹرائٹس، معدے اور آنتوں کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس سے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں سائل کنٹامینیشن، زمینی آلودگی۔ اچھا، اس سے پہلے نا وہ بتاتا ہے کہ 8 قسم کے کیمیکلز ہماری جو ہے پانی کے ذریعے ہمارے جسم میں جا رہے ہیں، 8 قسم کے کیمیکلز۔ اس میں وہ بتاتا ہے کہ آرسینک، بیریمیم، کیڈمیم، کرومیم، لیڈ، مرکری، سیلینیم، سلور، یہ 8 قسم کے کیمیکلز ہیں جو فیکٹریوں کے ذریعے سے پانی میں شامل ہوتے ہیں اور ہمارے اندر جاتے ہیں۔ اس کے بعد بتاتا ہے سائل کنٹامینیشن، زمینی آلودگی۔ اب زمین میں ہم کھادیں ڈالتے ہیں، ادویات ڈالتے ہیں، پیسٹی سائڈ ڈالتے ہیں تاکہ ہماری فصل زیادہ ہو، فصل کی شکل اچھی ہو، فصل کیڑے سے محفوظ ہو، جڑی بوٹیوں سے محفوظ ہو، لیکن یہ سارے کام تو ہو جاتے ہیں، اس کی طاقت مر جاتی ہے، جو فصل کی طاقت ہے وہ پھر نہیں رہتی، وہ ساری کی ساری جو کہ کیمیکلز ہیں وہ مار دیتے ہیں اس کو،
زمین کا پی ایچ لیول چینج ہوتا ہے جب ہم لوگ زمین کو بہت زیادہ کھادیں ڈالتے ہیں. ہم نے اس زمین کو اصل حالت میں ہی نہیں چھوڑا، جس سے زمین آلودہ ہو گئی ہے، گندی ہو گئی ہے. جب زمین ہی صحیح نہیں ہوگی تو پھر انسان زمین سے اچھی فصل کیسے لے سکتا ہے؟ تو اچھی فصل تو آئے گی لیکن اس میں طاقت نہیں ہوگی. تو یہ بتا رہا ہے کہ ہماری جو ہے صحت کو، انسانی باڈی کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے: خوراک، پانی اور ہوا. اب ہوا جو ہے یہ اس میں سے ہم سانس لیتے ہیں، پانی ہم نے پینے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے ہم نے پینا ہے، اس کے بعد زمین سے ہم نے اناج لینا ہے. تو وہ کہہ رہے کہ ان 3 ہی چیزوں کی ضرورت ہے اور 3 ہی چیزیں ہم نے گندی کر دی ہیں. اب یہ تو بہت خوفناک سچویشن ہے، بڑی خطرناک سچویشن ہے. کہہ رہے کہ 3 ہی چیزوں کی ضرورت ہے، 3 ہی گندی ہو گئی تو اس کا مطلب ہر انسان بیماری میں مبتلا ہونا ہی ہونا ہے، اس نے بیماریوں میں جانا ہی جانا ہے اس نے. تو اس سے ہم نے بچنا ہے، اس سے بچنے کے اقدامات کرنے ہیں. یہی وجوہات ہے جس کی وجہ سے انسان پیچھے پیچھے جا رہا ہے، نیچے نیچے جا رہا ہے، صحت مند نہیں ہو پا رہا. اس پہ غور کرنا ہے، ان سے کیسے بچا جائے اس کے اقدامات کرنے ہیں. تو یہ تھا آج کا پیج نمبر 2 جو ہم نے پڑھا ہے. تو کوشش میں نے پوری کی ہے کہ ہم اس کا کانسیپٹ کلیئر کر سکیں، اس کو سیکھ سکیں. باقی آپ کو کس میں کچھ کمی رہ جائے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. بہت شکریہ، السلام علیکم. باقی ہم کل سیکھیں گے، اور کل کا جو ہوگا اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی جس میں وہ آپ بتائے گا کہ ہماری خوراک اور سٹریس کس طرح سے باڈی پہ اثر انداز ہو رہا ہے. وہ بہت امپورٹنٹ ہے اس کو سیکھنا. تو کل انشاءاللہ ہم یہ سیکھیں گے. السلام علیکم.